بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، بلوچستان کے ضلع شہر خاران میں ایک بہت بڑی واردات دہشت گردی کی سامنے آئی ہے، جہاں دہشت گردوں نے بائکس اور گاڑیوں پر موجود نہ صرف بینکس لوٹنے کی کوشش کی بلکہ اس کے ساتھ تھانے میں موجود گرفتار افراد کو بھی ساتھ لے جانے کا دعویٰ کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 70 تھی، مگر ہماری سیکیورٹی فورسز کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً ان کی تعداد 40 افراد تھی، جنہوں نے خاران میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی اندھادھند فائرنگ شروع کر کے بینکس کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی اور 2 بینک سے تقریباً نقدی رقم 34 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ سیکیورٹی فورسز کے آنے پر دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس پر موقع پر ہی 12 دہشت گرد مارے گئے اور 3 ہائی ویلیو ٹارگٹس کو گرفتار کیا گیا۔ مزید دہشت گردی کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہوا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اہم معلومات یہ بھی دیتی چلوں کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان میں تقریباً جو 25 افراد تھے وہ افغانی بتائے جا رہے ہیں اور کچھ مارے جانے والے افراد بھی افغانی بتائے جا رہے ہیں، تو یقیناً آپ اس کی مزید تفصیلات جاننا چاہیں گے۔ تو ان امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف لائے ہیں عبدالغنی کاکڑ صاحب۔ آئیں ان سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ آپ کا وقت دینے کا شکریہ سر۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ خاران میں یہ جو حملہ پیش آیا ہے تو اس حوالے سے جو آپ کے پاس بریکنگ نیوز ہے تو وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں بھی بتایا، یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا دہشت گردوں کی جانب سے جو کہ کیا گیا۔ اس حوالے سے جو تحقیقات ہوئی ہیں اور جس وقت یہ حملہ کیا جا رہا تھا، حملے کے وقت چونکہ یہ کافی دیر تک یہ معاملہ چلا اور کافی دیر تک جو دہشت گرد تھے انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے جو عزائم تھے ان کی تکمیل کے لیے وہاں پہ وہ موجود تھے۔ یہ پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ حملہ ان کا مقصد کیا تھا، وہ اس حملے کو کس لیے کرنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں، اس کے لیے جو تحقیقات بھی ہیں اور اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حملہ تھا یہ بھی براہ راست ان کے جو ہینڈلرز تھے انہوں نے افغانستان سے اس کو سنبھالا۔ افغانستان سے ان کے ہینڈلرز ان دہشت گردوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ مختلف جو کالز ٹریس بھی ہیں ان میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تھے ان کو باقاعدہ پلان کر کے یہاں پہ انہوں نے 3 مختلف زاویوں سے اس شہر پر حملے کے لیے بھیجا اور ان کے جو ہینڈلرز تھے وہ ان کو یہ گائیڈ لائنز دیتے ہوئے پائے گئے کہ کس طرح وہ یہاں پہ سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ مقامی لوگوں کو پہنچائیں، اور جب یہ نقصان لوگوں کو پہنچائیں گے تو مقامی جو لوگ ہیں وہ اشتعال میں آئیں گے اور پھر وہ یہاں پہ جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو خود بھی خراب کریں گے اور اس میں جو اب افراتفری پھیلے گی تو اس افراتفری سے پھر وہ جو ہے وہ اپنے گینز کے لیے اپنے آگے بڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم یہ کیا کہ جو خاران کے مقامی لوگ تھے سب سے زیادہ انہوں نے اس پہ ایک بڑا بہترین کردار یہ ادا کیا کہ انہوں نے دہشت گردوں کے جو عزائم تھے اس کی ناکامی کے لیے خود بھی کردار ادا کیا اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو انہوں نے لمحہ بلمحہ وہاں پہ یہ صورتحال بتائی کہ جو دہشت گرد ہیں وہ کس لوکیشن سے یہاں پہ داخل ہوئے اور کس طرح وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ خاران کے اندر آپ دیکھیں کہ خاران ایک ہمارا پرامن علاقہ ہے، اس علاقے میں دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات بہت کم پیش آتے ہیں، لیکن رواں سال چونکہ ان کو پلان یہ دیا گیا تھا افغانستان سے کہ آپ نے بلوچستان میں کسی ایسے علاقے کو ٹارگٹ کرنا ہے جہاں پہ صورتحال جو ہے وہ پرامن ہو، ماضی میں شورش کم رہی ہو، تاکہ ہم ایک امپریشن یہ بلڈ کر سکیں کہ بلوچستان سیکیور نہیں ہے، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ اسی لیے ان کو ہمیں یہ کنفرم ہوا ہے حکام کی جانب سے کہ یہ جو پلان انہوں نے بنایا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے سے قبل ان کو 2 علاقوں کا بتایا گیا تھا، ایک علاقہ نوشکی کا تھا، ایک خاران کا تھا۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ ان دونوں میں سے آپ کسی علاقے میں آپریٹ کریں۔ پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ چونکہ نوشکی میں سے پہلے انہوں نے اس طرح کا ایک بڑا حملہ کیا تھا، اس لیے نوشکی میں وہ جلدی نظر میں آئیں گے، اپنی کارروائی جو ہے یہ کرنی ہے خاران کے علاقے میں۔ اسی لیے کچھ 40 سے زیادہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے 3 مختلف زاویوں سے خاران شہر پر یہ حملہ جو تھا وہ کیا، اور اس حملے کے ذریعے ان کا ہدف کیا تھا وہ اہم پیش رفت ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ ہدف انہوں نے تحقیقات میں آپ کو پتہ ہے 3 دہشت گرد ان کے پکڑے گئے ہیں، 3 ہائی ویلیو جو ٹارگٹس ہیں جس کا آپ نے انٹرو میں بھی بتایا، ان میں ان کا ایک سینئر کمانڈر ہے۔ اس کمانڈر کا فی الحال ہم سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن اس نے انکشاف میں یہ بتایا ہے، جو تحقیقات اس نے کی اس کے سیوی ہیں، ان تحقیقات میں اس نے یہ بتایا ہے کہ ان کا
ہدف یہ تھا کہ وہ اس میں خاران کے اندر جب یہ اپنا حملہ کریں گے تو اس حملے کے دوران وہ پھر مقامی لوگوں کو یرغمال بنائیں گے. جب مقامی لوگوں کو وہ یرغمال بنائیں گے تو یہ یرغمالی والی جو کیفیت ہے جب وہ بلڈ ہوگی اس کے ان کو 2 فائدے ملنے والے تھے. ایک فائدہ تو ان کو یہ ملنے والا تھا کہ وہ مقامی لوگوں کو ریاست کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے, پھر وہ امپریشن یہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس طرح ہم نے ایک پورے شہر کا نظام جو ہے وہ ہم نے سنبھالا ہے. ایک طرف ان کا ہدف یہ تھا. دوسرا ہدف اس تسلسل میں ان کا یہ تھا کہ اس کمانڈر کا یہ موقف تھا, اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہم نے جب یہ حملہ کیا تو اس حملے کے تسلسل میں جو آغاز تھا اس حملے کا, اس وقت ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم شاید مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک چیز اور بتاؤں کہ دیکھیں ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر ہے, اور یہ جو آپ کو میں نے پہلے بات بتائی کہ یہ یہاں تک بھی یہ صورتحال ٹریس آؤٹ تھی کہ یہ اس طرح کا کوئی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اطلاعات یہ تھی کہ یہ نوشکی میں یا خاران میں یہ حملہ کر سکتے ہیں. تو آلریڈی سیکیورٹی کے ہمارے جو انتظامات تھے وہ زبردست طریقے سے تھے, اور ظاہر ہے جب سیکیورٹی کا ایک انفراسٹرکچر وہ آپریٹ کرتا ہے وہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے آپریٹ کرتا ہے. عام لوگوں کو تو وہ دکھائی نہیں دیتا, لیکن آپ کی جو محافظ ہیں وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو انہوں نے اسی میکینزم کو پرولونگ کرتے ہوئے دہشت گردوں کا یہ جو نام نہاد نظریہ تھا اس کے ذریعے انہوں نے جو دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی اسے ناکام بھی بنایا. اور اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ سامنے آئی کہ اس انکشاف کے دوران اس گرفتار ان کے کمانڈر نے اس نے یہ انکشاف کیا کہ ہم اس کے ذریعے ہم یہ مطالبہ پھر کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم لوگوں کو یرغمال بنانے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر ہم یہ کوشش کرتے کہ یہ جو لوگ ہمارے قبضے میں ہوتے ان کو ہم شفٹ کر دیتے کسی ایسے لوکیشن پہ جو کہ ان کے پہلے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی. اس لوکیشن پہ وہ ہم ان کو شفٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور انہی مقامی لوگوں کے ذریعے پھر ہم حکومت سے اپنی ڈیمانڈ رکھنا چاہ رہے تھے. ان سے ہم یہ ڈیمانڈ رکھتے کہ ہمارے آپ کے اتنے بندے جو ہیں یہ شہری جو ہیں یہ ہماری کسٹڈی میں ہیں, تو آپ اگر ان کو ریلیز کرانا چاہتے ہیں تو آپ نے ہماری ڈیمانڈ تسلیم کرنی ہے. وہ ڈیمانڈ ان کی کیا تھی؟ ڈیمانڈ ان کی یہ تھی کہ اس وقت ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے قبضے میں مختلف جو لوگ زیر حراست ہیں, یہ ان کے جو ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہیں جن میں کئی سینئر کمانڈر بھی شامل ہیں اور 3 یہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ گرفتار کیے گئے ہیں. تو ان کا ہدف یہ تھا کہ وہ جو مقامی گرفتار لوگ تھے دہشت گرد وہ ان کو ریلیز کرانے کے لیے پھر حکومت کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھتے, لیکن ان کی یہ کوشش ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے بر وقت ناکام بنائی. اور اس میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ دوں, یہ جو ہینڈلنگ کا معاملہ سامنے آیا, جس طرح یہ چیزیں انفولڈ ہوئی تحقیقات میں, آپ کو پتہ ہے ان کی جو کالز ٹریس ہوئی ہیں انہوں نے سیٹلائٹ فونز کے ذریعے رابطے کیے ہیں. سیٹلائٹ فونز کے ذریعے ان کو وہ کمیونیکیشن کی ٹریس ہوئی ہے. اس کمیونیکیشن میں ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ان کا ایک پوائنٹ ہے ان دہشت گرد تنظیموں کا, جس کے ذریعے وہ عموماً اپنے مضمون جو ان کے عزائم ہیں ان کی تکمیل کے لیے کام کرتے ہیں. ظاہر ہم یہ پہلے بھی بار بار کرتے رہے یہ بات, اور یہ انکشاف بار بار براک کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے ناظرین کے سامنے یہ موقف لاتے رہے ہیں کہ جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ کس طرح اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کندہار کے اندر, کندہار میں آپ جنوبی کندہار کا جو حصہ ہے وہاں پہ میروائس ہاسپٹل کے نام سے ایک ہاسپٹل ہے, اس کے قریب عراق کا ایک بیس کیمپ ہے. اس عراق کے بیس کیمپ سے باقاعدہ ان کو ہینڈل کیا جا رہا تھا, اور وہاں سے ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ نے کن کو آگے کرنا ہے اور کن لوگوں کو پیچھے فرار کرانے کی کوشش کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ موٹر سائیکلوں پہ سارے آئے تھے. موٹر سائیکلوں کی وجہ کیا تھی؟ موٹر سائیکلوں پہ جو لوگ آئے اب اور جو لوگ مارے گئے ہیں, دیکھیں یہ اپنے قوم کے کس حد تک بڑے دشمن ہیں کہ ایک طرف تو وہ دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے قوم کے بڑے خیرخواہ ہیں, لیکن یہ انہوں نے جن لوگوں کو ورغلا کر اپنے دہشت گردی کے اس سرکل میں شامل کیا ہے, ہمارے وہ نوجوان جو ان کے اس نام نہاد نظریے کا حصہ بنے ہیں, جو غفلت کی وجہ سے یا کسی اور زاویے سے ان کے اس جنگل میں آ کے پھنس گئے تھے, ان کو جو انہوں نے اس حملے میں استعمال کیا. پھر ان لوگوں میں سے انہوں نے اپنے جو سینئر کمان کے لوگ تھے اسی حملے میں جو ملوث تھے ان کو انہوں نے نکلوانے میں کامیابی حاصل کی, کیونکہ یہ جس وقت افراتفری پھیلی ہے خاران کے اندر, جب سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا ہے تو ظاہر وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا, ایکسچینج جاری تھا مختلف سرکلز میں. تو ان کے جب عزائم ناکام بنائے گئے تو یہ جو فرار ہو رہے تھے ان موٹر سائیکلوں میں بھی انہوں نے جو ینگسٹرز تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ وہ اگر گرفتار ہوتے ہیں فائرنگ میں مارے جاتے ہیں تو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن ان کے مین جو لوگ تھے وہ وہاں سے کوشش انہوں نے کی کہ ہم بھاگ جائیں وہاں سے, اور کچھ لوگوں کو تو مار دیا گیا تھا, کچھ لوگ وہاں پہ مقامی لوگوں کے کور میں فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں اگر یہ سوچتی ہیں کہ وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوں گی تو یہ ان کی ایک خام خیالی ہے, یہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے.
خاران کی طرح کی جو بھی کوشش انہوں نے اس سے پہلے بھی کی ہے وہ ان کی ناکام بھی ہے، اور رواں سال یہ ان کا بڑا حملہ تھا جس کے لیے انہوں نے شاید بہت بڑا ہدف بھی رکھا. یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا پلانز بنائے اس حملے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. ان کے تمام یہ کوششیں جو تھی وہ ناکام بنائی گئی. بالکل. اس کے علاوہ سر یہ جو خانان میں دہشت گردی پھیلانے کا ایک بڑا منصوبہ سیکورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا، تو اس وقت وہاں کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں تازہ ترین صورتحال بہت بہترین ہے. آپ نے جس طرح پہلے بھی بات کی، ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز نے خاران میں جب یہ حملہ ناکام بنا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ دیکھیں پروفیشنل فورسز ہیں ہمارے لوگ ان کی طرح کام نہیں کرتے ہیں. آپ کا نظام ایک پروفیشنل طریقے سے آپریٹ کرتا ہے. خاران کے اندر ہماری سیکیورٹی فورسز نے سب سے بہترین جو اپروچ دکھائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مقامی لوگوں کی جان و مال کو سب سے پہلے تحفظ فراہم کیا. دیکھیں ان لوگوں کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے، ان دہشت گرد تنظیموں کی، یہ مقامی لوگوں کے کور میں آپریٹ کرتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کوشش کی ٹھکانے بنائے، خفیہ طریقے سے لوگوں کو ورغلاتے ہیں. کبھی ان کو یہ وہ دعویٰ کر کے دکھاتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے دعووں میں آ بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑی خوشخبری اس کی یہ بھی تھی کہ ہمیں بڑی یہ خوشی محسوس ہوئی یہ سن کے کہ مقامی لوگوں نے، خاران کے مقامی لوگوں نے کس طرح اپنی ریاستی جو ادارے تھے، اپنی سیکیورٹی جو فورسز ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا ہے. یہ جس بھی گلی میں جاتے تھے، جس گلی میں بھی جا رہے تھے، وہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہماری سیکیورٹی فورسز کو کہ یہ یہاں سے گئے ہیں، یہ اس علاقے سے گئے. تو یہ پورا علاقہ جو تھا وہاں سے ان کو جو ان کے دہشت گرد تھے یہ جب وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو وہاں پہ مقامی لوگوں کی اس بہترین اپروچ اس تعاون کے ذریعے ناکام بنایا گیا ہے. اور یہ اس دعوے کو رد کرتا ہے، ان کے اس نام نہاد دعوے کو کہ مقامی لوگ سیلفیاں بنا رہے تھے. مقامی لوگ آپ کو گرفتار بھی تو کرا رہے تھے نا، اس کی بھی تو آپ بات کریں نا. آپ کی گرفتاری جو 3 بندوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ جو ہلاک ہوئے ہیں بندے، ان کے جو دہشت گرد مارے گئے ہیں وہ کس لیے مارے گئے ہیں، ان کی نشاندہی کس طرح کی. دیکھیں یہ کوئی وہاں پہ کوئی سیٹلائٹ تو آپریٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ کو ہم دیکھ رہے تھے، لیکن یہ کہ مقامی لوگوں نے تعاون کیا، مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھرپور تعاون کر کے ان ملک دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملایا. اور آج اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ خاران میں ایک پرامن فضا ہے، سیکیورٹی کا نظام بالکل فعال ہے. وہاں پہ الحمدللہ تمام چیزیں معمول کے مطابق جاری ہیں، لوگ اپنے معاملات زندگی میں مصروف ہیں، اور یہ خوف و ہراس کی جو فضا انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. بالکل. اس کے علاوہ سر آپ یہ بتائیں کہ اس حملے کی جو ابتدائی رپورٹس ہیں وہ حکومت کو پیش کر دی گئی ہیں، تو کیا کہا گیا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ دیکھیں اس کی جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے، اور ظاہر یہ ہمارے مختلف سیکیورٹی کے مختلف ہمارے جو ایجنسیز ہیں وہ آن ٹریک جو دہشت گردی کے کاؤنٹر اس پہ پیرامیٹرز پہ کام کر رہی ہیں. انہوں نے اپنی جو انیشل جو ان کی رپورٹ ہے وہ انہوں نے فائل کی ہے حکومت کے سامنے. تو اس میں انہوں نے مختلف پہلو اجاگر کیے ہیں. کچھ پہلو ایسے ہیں جس میں ہم اگر اس پہ بات کریں تو وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو حملہ تھا اس میں کس پیمانے پر دہشت گردوں نے حصہ لیا، کتنے لوگ اس میں آئے، اور انہوں نے بنیادی طور پر ان کا ہدف کیا تھا. خاران کو انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کیوں کی، اور اس نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس حملے کے مقاصد کیا تھے، وہ حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے، وہ تمام چیزیں جو تھی وہ انہوں نے سامنے رکھی. اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ میرے خیال میں ہم سیکیورٹی کی وجہ سے ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ ایک بات کریں کیونکہ مناسب نہیں ہے، لیکن بڑی اہم تفصیلات جو ہے سامنے آئی ہیں. اور اب ان تفصیلات کی روشنی میں جو تحقیقاتی رپورٹ فائل کی گئی حکومت کے سامنے، ظاہر ہے یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت تمام کارروائی ہو رہی ہے، اور دہشت گردوں کے جو عزائم ہیں وہ ناکام بنائے جا رہے ہیں. اب اس تسلسل میں آگے جو ہے کارروائی ہوگی. اور ایک اہم چیز جو میرے خیال میں جس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، وہ یہ بھی تھی کہ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے رواں سال 2026 میں ان دہشت گرد تنظیموں کو جو ایک نیا ٹاسک ملا ہے کہ کس طرح اپنے صوبے میں دہشت گردی پھیلانی ہے، پچھلے سال کی نسبت اس سال تبدیلی کیا لانی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ سامنے آ چکی ہیں، اور انہی معاملات کو بنیاد بنا کر تحقیقات میں ہونے والی جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو انکشافات ہوئے ہیں دہشت گرد تنظیموں سے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے مختلف لوگ گرفتار کیے ہوئے ہیں، ان سے بھی اس وقت تحقیقات جاری ہیں. تو ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی جو یہ سازشیں ہو رہی ہیں ہوسٹائل ایجنسیز کی، یہ بری طرح ناکام بھی ہوں گی، اور ان کے تمام جو لوگ ہیں انشاءاللہ وہ عبرت کو پہنچیں گے انشاءاللہ. سر منگولی میں جو سیکیورٹی فورسز نے ایک اہم کارروائی کی ہے، اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں منگولی بلوچستان کا ایک ایسا علاقہ ہے، منگولی کچھ بمبور کا جو علاقہ ہے، یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے. اس پہاڑی سلسلے میں یہاں پہ دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں ان کا ایک بڑا کیمپ تھا.
اس کیمپ کو سیکورٹی فورسز نے اپنی کارروائی کے دوران وہاں پہ نشانہ بنایا. تو اس کارروائی کے دوران جو ہے وہاں پہ 8 جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں, اور ان دہشت گردوں میں 3 دہشت گرد جو تھے ان کی شناخت جو ہے فتنہ الخوارج کے سرکل سے ہوئی ہے. یہ ہم میں سے پہلے بھی کئی بار یہ بات کرتے رہے نا کہ تحقیقات میں چیزیں سامنے آتی رہیں کہ جو TTP ہے فتنہ الخوارج اور اس طرح کی دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کا بریڈنگ گراؤنڈ جو افغانستان ہے وہاں سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی کے تحت کس طرح کام کر رہی ہیں. بلوچستان کی جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اب TTP جیسی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مل کر کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی پر اپنی اکاؤں کی خوشنودی کے لیے ان کے ٹاسک پر کام کر رہی ہیں. اسی لیے یہ اس کا دوسرا ایک ثبوت سامنے آیا ہے کہ اس کیمپ میں جو دہشت گرد مارے گئے ہیں 8 کے قریب اور 12 کے قریب دہشت گرد اس میں اطلاعات ہیں کہ زخمی بھی ہوئے ہیں. جو مارے گئے دہشت گرد ہیں ان دہشت گردوں میں 3 دہشت گردوں کی جو شناخت ہے وہ TTP کے دہشت گردوں کے طور پر کی گئی ہے. تو اب اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ یہ کس طرح جوائنٹلی آپریٹ کرے تھے. پھر اس میں ایک اور پیش رفت یہ بھی ہے کہ جو زخمی ہونے والے دہشت گرد ہیں ان میں ان کا ایک اہم کمانڈر دجلہ کے نام سے جس کی شناخت ہوئی ہے وہ بھی شامل تھا. وہ اسی حملے کے دوران شدید زخمی ہوا ہے جس کے بارے میں ابھی مزید ڈیٹیلز آنی ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, کیونکہ اس پورے علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے. یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے اس میں یہ جو ان کا دہشت گردوں کا کیمپ قائم کیا گیا تھا, یہ یہاں پہ جو اطراف میں مختلف علاقے ہیں ان علاقوں میں جو بھی حملے ہوتے رہے چاہے وہ بارکان میں ہو, کوہلو میں ہو, اسی طرح ہرنائی کے علاقے میں ہو یا دیگر جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ جو دہشت گردی کے مختلف واقعات پیش آتے رہے, ان حملوں میں جو لوگ ملوث پائے گئے, جو دہشت گرد ان حملوں میں ملوث پائے گئے, ان دہشت گردوں کی جب وہاں پہ ان کے خلاف کارروائیاں کی جاتی تو یہ آ کے یہاں پہ رپورٹ ہو جاتے. تو یہ کافی پریسائز یہاں پہ انویسٹیگیشنز کے بعد ان کی یہ جو لوکیشن تھی یہ ٹریس بھی تھی اور یہاں پہ یہ کارروائی کی گئی, اور یہ ایک بہت بڑی کارروائی تھی یہ بھی خاران کے بعد کہ یہاں پہ بھی یہ جو دہشت گرد تھے ان کے اس کیمپ کو تباہ کیا گیا ہے اور وہاں سے اسلحہ بھی ریکور ہوا ہے, اور جو دہشت گرد وہاں سے کچھ گرفتاری کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. تعداد کتنی ہے یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں سے بھی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئے گی کہ مزید کس طرح ان کا جو نیٹ ورک ہے وہاں پہ جس طرح وہ آپریٹ کر رہا ہے اس کو کس طرح ہمارے جو سیکیورٹی کے متعلقہ ادارے ہیں وہ ان کو وہاں پہ تباہ کرتے ہیں انشاءاللہ. سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ BYC نے جو لاپتہ افراد کا ایک نیا دعویٰ کیا ہے اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ BYC آپ دیکھیں نا, BYC کا یہ دعویٰ پہلی بار نہیں ہوا. BYC تو منظر عام پر آئی اسی لیے تھی کہ ہم لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کردار ادا کریں گے, لیکن انہوں نے اپنے سرکلز میں لاپتہ افراد سے زیادہ دہشت گردوں کے بیانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے زیادہ کام کیا ہے. اب یہ تازہ انہوں نے دعویٰ کیا نا کہ 18 کے قریب کوئی لوگ لاپتہ ہوئے ہیں, تو یہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ لاپتہ ہوئے ہیں؟ اگر لاپتہ ہوئے ہیں تو ان کو تو چاہیے تھا کہ متعلقہ فورم سے یہ رابطہ کرتے, متعلقہ فورم کے پاس جائیں. آپ ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یا کسی دوسرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ویسے بھی کوئی دعویٰ کریں تو یہ دعوے سے تو کوئی بات نہیں بنتی. ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر واقعی لوگ لاپتہ ہوئے ہیں یہ جائیں متعلقہ فورم سے رابطہ کریں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کا متعلقہ جو ہمارا فورم ہے وہاں پہ وہ بات کریں, متعلقہ کمیشن قائم کیا گیا خصوصی طور پہ وہاں سے وہ بات کریں. لیکن اگر وہ یہ بات کریں نہیں کہ جی 18 ہمارے بندے لاپتہ ہوئے ہیں, تو ہم یہ بھی وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ان 18 بندوں میں بھی شاید کچھ دہشت گرد شامل ہیں جن کو کسی بھی وقت وہ ان کے تنظیمیں یا BLF یا BLA یا XYZ جو بھی ہیں وہ ان کو کسی حملوں میں استعمال کر کے مار کے وہ پھینک دیں گی, پھر ان کی ذمہ داری قبول کریں گی جی انہوں نے قومی کاز کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے. تو ان کو اس پہ بھی بات کرنی چاہیے نا. آپ لوگ لاپتہ ہوئے ہیں آپ اس پہ بات کریں. اچھا یہ BYC جو تحریک ہے میرے خیال میں ان کو اس معاملے بھی بات کرنی چاہیے کہ جو خاران میں دہشت گرد مارے گئے ہیں ان میں کتنے لوگ آپ کے لاپتہ لوگ تھے. بالکل جو لاپتہ لوگ خاران میں مارے گئے ہیں جن کو عبرت کا نشان بنایا گیا ہے ان کے بارے میں بھی یہ بات کریں نا کہ کتنے لاپتہ افراد اس میں شامل تھے. اس سے پہلے جو مختلف علاقوں میں لوگ مارے گئے جن کی تصدیق بھی ہوئی, جن کی BLF نے ذمہ داری قبول کی, جن کی BLA نے ذمہ داری قبول کی کہ یہ ہمارے ٹارگٹ کلرز تھے یا ہمارے دہشت گرد تھے یا ہمارے نام نہاد فدائی تھے جو انہوں نے خودکش حملے کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا اور قوم کے دیگر لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا. اس کے بارے میں بھی بات کریں نا. آپ صرف یہ بات کریں کہ لاپتہ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ لاپتہ ہوئے ہیں, آپ کے بندے لاپتہ ہوئے وہ پہاڑوں میں گئے ہوں گے, آپ جائیں نا پہاڑوں میں ذرا چیک کریں نا, BLA سے بات کریں, جن کی سہولت کاری آپ کر رہے ہیں ان سے بات کریں نا کیا ہمارے لوگ آپ کے پاس ہیں نہیں ہے. کل کے دن یہ نہ ہونا کہ پھر وہ لوگ مارے جائیں ان کی ذمہ داری وہ پھر وہاں سے قبول کر لیں. مطلب یہ لیک آف کوآرڈینیشن بھی ہے. جن کی یہ لوگ سہولت کاری کر رہے ہیں انہی کے ساتھ ان کے رابطے بھی ایسے ہیں کہ وہ ان کو حقائق نہیں بتاتے ہیں.
کیونکہ ان کو پتہ ہے ہو سکتا ہے یہ بھی پاسبل ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی چیزیں گراؤنڈ پہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ BYC کے سرکلز میں ایسے لوگ موجود ہو جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ ان کو کس طرح لوگ استعمال کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے بار بار یہ بات کی کہ جو ہمارے مختلف قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں, جو ہمارے دور افتادہ علاقوں کے لوگ ہیں, ان لوگوں کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی بچوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. وہ جب تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں, آیا وہ واقعی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا وہ کچھ ایسے سرکلز کا بھی حصہ بن رہے ہیں جہاں پہ ملک دشمن سرگرمیوں کے لیے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اگر ان چیزوں پہ نظر رکھیں والدین اور یہ تمام چیزیں ان کی ایک پرزوینس کی جائے تو انشاءاللہ پھر یہ نوبت نہیں آئے گی. اور BYC کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ اگر واقعی لوگ لاپتہ ہوئے ہیں, آپ جائیں لاپتہ افراد کی کمیشن سے بات کریں. آپ متعلقہ جو انتظامیہ ہے اس سے بات کریں کہ ہماری یہ لوگ لاپتہ ہوئے ہیں, ان کے لیے بات کریں. تو یہ ٹویٹر وغیرہ پہ اگر آپ کوئی دعوے کریں گے, ایکس پہ جا کے کوئی نام نہاد دعوے کریں گے, تو ان دعووں سے آپ کی کوئی جو ہے نا صورتحال بہتر نہیں ہونے والی. بالکل, بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے اہم نکات شیئر کیے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بے شمار قربانیاں دی. اگر آج ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں تو یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ہماری دعا ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوان حوصلہ کردار اور قربانیوں میں ہماری افواج پاکستان کی طرح بنے. تو ہم تہہ دل سے اپنی فوج, FC, رینجرز اور پولیس کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ناظرین, تو اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.